السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، درس حدیث زجاجۃ المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آئیے حدیث شریف کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ معزز ناظرین، حدیث پاک ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ایمان کا ایک مزہ ہوتا ہے، ایمان کا ایک ذائقہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بندہ مومن، جس کو اللہ صلاحیت دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو وہ خوش نصیب مومن بندے اس ایمان کے مزے کو، اس ایمان کے احساس کو چکھ لیتے ہیں۔ اور گزشتہ جو ہم نے حدیث شریف سماعت کی تھی کہ 3 چیزیں جس میں بھی ہوگی وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے پاس ہر چیز سے زیادہ محبوب تر ہوں، اور وہ آپس میں اللہ کی خاطر محبت رکھے، اور کفر میں لوٹنے کو ایمان لانے کے بعد اسی طرح ناپسند کرے جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ جو حدیث پاک ہے یہ اوپر والی حدیث ہی کا تسلسل ہے، گویا کہ مزید چیزیں اور بتلائی جا رہی ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ مومن ایمان کے مزے کو، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیتا ہے۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر رضا کی 2 قسمیں بتلاتے ہیں، ایک رضائے عام ہوتی ہے اور ایک رضائے خاص ہوتی ہے۔ رضائے عام یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہ بنائے، اور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپنا دین نہ بنائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنائے، آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رسول نہ بنائے۔ تو یہ ایسی رضا ہے کہ جس سے کوئی بھی مسلمان خالی نہیں ہو سکتا، اور اس کے بغیر اس کا ایمان اسلام صحیح نہیں ہو سکتا۔ تمام مسلمان اس رضائے عام میں مشترک ہے۔ اور دوسری رضا کی قسم بتلاتے ہیں کہ رضائے خاص یہ ہے کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں آنے والے ہر معاملے میں اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارگاہ میں ہرگز نہیں جاتا، اپنی ہر حاجت کو، اپنی ہر بات کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور وہ اللہ کے مدبر ہونے سے، خالق ہونے سے، مالک ہونے سے وہ راضی رہتا ہے، اور اللہ جو بھی اس کے حق میں فیصلے فرماتا ہے وہ اس سے راضی برضائے الہی ہوتا ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دوسرے راستے کو وہ اختیار نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی موافقت میں وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ تو بتلایا گیا کہ جس کسی کو بھی یہ حالت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک بہت بڑی ایمان کی کامیابی کے ساتھ، وہ بہت بڑی اس کو ایمان کی کامیابی حاصل ہو گئی، اور اللہ کے پاس اس کا ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو معزز ناظرین کرام، اللہ کے رب ہونے سے راضی ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر وہ مطمئن ہو جائے، اس کو ایک سیٹسفیکشن حاصل ہو جائے کہ میری زندگی میں کوئی بھی پریشانی والا معاملہ، دکھ والا معاملہ، مصیبت والا معاملہ آ جائے تو پھر ہر پریشانی کو، ہر دکھ کو دور کرنے کے لیے، ہر غم اور اس کا مداوع جو ہے سنا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ ہی جو ہے سنا مجھ کو ہر چیز سے نجات عطا فرمانے والا ہے، راحت عطا فرمانے والا ہے۔ ایک بندہ مومن کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پھر یہ کیفیت کی وجہ سے بڑے سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑی تکلیف بھی اس کے سامنے
ایک معمولی اور ہلکی سی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک اطمینان اور اللہ کی ذات پر توکل ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پھر وہ زندگی کے مصائب کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، وہ حرام رزق کی طرف نہیں جاتا کہ میری معیشت کا کیا ہوگا، میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میری مستقبل کا کیا ہوگا، میری زندگی کا کیا ہوگا۔ اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ اطمینان، یہ کیفیت ایک بندہ مومن کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بتلایا گیا یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ وہ ایمان کے مزے کو چکھ لے گا۔ اور دوسرا بتلایا گیا کہ اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، مطلب اسلام اپنا مذہب ہے، اسلام کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنا اور اسلام کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کو وہ اپنا شیوا بنا لے، اسلام کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے کو اختیار نہ کرے، بلکہ اسلامی کلچر کو، اسلامی تہذیب و تمدن کو وہ اپنانے میں فخر محسوس کرے، اسلام کے علاوہ کوئی اور دیگر مذہبوں کے راستے کو اختیار نہ کرے، بلکہ اسلام کے راستے کو اختیار کرنے میں اس کو ایک کیفیت، سرور والی کیفیت حاصل ہو، اسلام سے ہٹ کر دوسرے طریقوں کو اپنانے سے وہ بے چین ہو جائے۔ جب کسی بندے مومن کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کے مزے کو چکھ لیتا ہے وہ۔ اور تیسری بات بتلائی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے، یعنی جن جن تقاضوں کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول ماننے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سے ہر چیز سے زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت آپ سے کی جائے، اور آپ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی کو قربان کیا جائے، آپ کی محبت سے، آپ کی آل کی محبت سے اپنے قلوب کو معمور کیا جائے، آپ کی محبت سے اپنے قلوب کو معمور کیا جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں، آپ کی سنتوں کو اپنانے میں فخر محسوس کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن سنت رسول کو اپنانے میں ہمیں ایک جھجک محسوس ہو رہی ہے، ہمیں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ ایک مسلمان جو ایمان کے مزے کو چکھنے والا ہوتا ہے وہ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ تو چنانچہ صرف آپ کے زبان سے کہنے سے یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے رب ہونے سے راضی ہوں، میں اسلام کے دین ہونے سے راضی ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی ہوں۔ صرف زبانی دعویٰ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر ہر زندگی کے معاملے میں اللہ کو اپنا مدبر مانے، اللہ کو بہترین فیصلہ کرنے والا مانے، اور اسلام کے راستے کو اپنے پاس وہ محبوب ترین رکھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی پیروی میں سعادت دارین وہ سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے پریکٹیکل اور عملی طور پر، تو پھر ایسے ہی شخص کو ایمان کا جو سنا مزہ اس کو مل جاتا ہے، ایمان کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر ہم اس طریقے کے واقعات دیکھنا ہے، ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کس طریقے سے وہ اللہ کے رب ہونے سے راضی تھے، کس طریقے سے وہ اسلام کے دین ہونے سے راضی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی تھے، کہ پھر بڑی سے بڑی مصیبت ان کے سامنے معمولی نظر آتی اور اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر وہ کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا وہ پسند نہیں فرماتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان، مال اور اپنی اولاد، ہر چیز کو قربان وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ عزیزان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ جن کو اسلام میں ابھی سونا حرام ہو چکا ہے، اس کا یہ حکم ان کو واضح طور پر معلوم نہیں تھا، لیکن اس کا حکم معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی کو پہنا ہوا تھا سونے کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب وہ پہن کر آئے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو نکال پھینکا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جب اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، تو پھر ایک دوسرے صحابی نے ان سے کہا کہ یہ تم انگوٹھی اٹھا لو اور اپنے پاس محفوظ رکھ لو۔ تو سنیے وہ صحابی رسول کا جذبہ ایمانی کیا تھا، وہ کس طریقے سے اسلام کے، اللہ کے رب ہونے پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دے، میں کبھی بھی ایسی چیز کو نہیں اٹھاؤں گا۔ حالانکہ سونا رکھنا اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ سونا پہننا ایک مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو پھر وہ صحابی رسول کا جذبہ ایمانی دیکھیے کہ
کہ جس کو رسول نکال پھینکے تو پھر ایسی چیز کی ان کی زندگی میں کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو ایک مسلمان کی دل میں اور اس کے دل میں یہ کیفیت ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول جس سے ناخوش ہوں تو پھر وہ چیز کبھی وہ اپنی زندگی میں اختیار نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ شاہ ایران کے پاس آپ کو مذاکرت کے لیے بلایا گیا تھا، میٹنگ کے لیے بلایا گیا تھا۔ بڑے بڑے امراء، اہل اقتدار وہاں سب کے سب موجود تھے۔ ایک بڑی شاندار دعوت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ جب دسترخوان پر جب بیٹھ کر کھانا شروع کیا گیا تو پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک نوالا لقمہ چھوٹ کر نیچے گر گیا، اور آپ کو معلوم تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، اگر لقمہ گر جائے اور وہ کھانے کے قابل ہو تو پھر اس کو پہنچ کر اس کو صاف کر کر اس کو کھا لینا چاہیے۔ یہ آپ کو حکم معلوم تھا، آقا کی سنت، آقا کا طریقہ آپ کو معلوم تھا، اسی لیے آپ اس لقمے کو اٹھانے کے لیے آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھا رہے تھے۔ ایک دوسرے شخص جو ان کے بازو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس طریقے کا عمل نہ کرو، یہاں کے لوگ بہت ہی مہذب ہے، شائستہ ہیں، اس طریقے کا عمل ان کے پاس ہماری عزت کو کم کر دے گا۔ تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی پیارا جواب اور کیا ہی ایمانی جواب آپ نے عطا فرمایا کہ دیکھو صحابہ کرام کے پاس آقا کے سنت، آقا کے طریقوں کی کیا اہمیت ان کی زندگیوں میں تھی۔ آپ نے اتنا پیارا ایمانی جواب آپ نے عطا فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوف لوگوں کے لیے میرے رسول کے طریقے کو، میرے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو دیکھیے عزیزان محترم، کیا اہمیت ان کی زندگیوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی تھی۔ وہ اللہ کے رب ہونے سے راضی تھے، اسلام کے دین ہونے سے راضی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے راضی تھے۔ تو پھر ان کی زندگیوں کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ چند باتیں گزارش آپ کے سامنے کی گئی ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمارا نام بھی ان خوش نصیب مومن بندوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے جو ایمان کی حلاوت کو پا لیتے ہیں۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔